امام محمد رحمت اللہ علیہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آئے تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا حل حفظت القرآن، قرآن مجید یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو امام صاحب نے کہا اول ما نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بقضاء الصحابہ وفتاواہم ومشاجراتہم ثم الذین من بعدہم ہم رجال ونحن رجال نأخذ منہم ما نختار ونرد ما نشاء. آداب و رسم المفتی لکمال پاشا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پہلا استدلال قرآن سے ہوگا، دوسرا سنت سے ہوگا، پھر صحابہ کے فتاوا و قضایا و مشاجرات سے ہوگا، اور پھر جو لوگ ہیں تو وہ تابعین ہیں اور میں بھی تابعی ہوں، ان میں سے جو موافق ہو وہ لیتا ہوں، باقی رد کرتا ہوں. تو امام محمد چلے گئے. فغاب 6 او 7 ایام، 6 یا 7 دن بعد آئے اور فرمایا حفظت، یاد کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان بنایا تھا. 6 یا 7 دن بعد آئے اور فرمایا حفظت، قرآن مجید یاد کر لیا. مجتہد کا بڑا توغل قرآن مجید میں ہے، مجتہد بنتا ہی قرآن و سنت سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے، اصل غزہ کے، فلسطین میں ایک جگہ غزہ، امام شافعی کے بڑے وہاں کے ہیں، لیکن مکہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ گئے بھی یہی سے ہیں، مکہ مکرمہ سے پھر واپس آئے ہیں. اور امام احمد بغداد میں ہوتے تھے، امام اعظم بھی بغداد کے، احمد بھی. اس لیے احمد ابن حنبل کی موافقات امام ابو حنیفہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، شاگردوں کا شاگرد ہے. امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب علل الحدیث میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی، تو میں نے امام ابو یوسف کے علم کا دبدبا اور ہجوم سنا، وہیں سے مجھے علم پڑھنے کا شوق ہو. علل الحدیث احمد ابن حنبل کی عام مل رہی، شروع میں لکھا ہوا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے، تو امام احمد نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میرے استاد آئے ہیں، بہت اچھا کھانا پکاؤ، بہترین، سب کچھ تیار کر لو، ہاں، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا. بعض ہوٹل نے باہر لکھی لی، پختنوں اٹھلی اندی نے باہر لکھی لی، وہی دمر رسمی نشتے چی دیو غاڑا مکور تھا، دا خو یو دستور دے چی شاہان دی غلامانو تھا. اچھا شعر ہے. کہتے میری اتنی توفیق نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کروں گھر لے آؤ، یہ ایک دستور ہے کہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے رعایا اور غلاموں کے دیکھنے کے لیے باہر آتا ہے. اللہ سبحان اللہ. امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رنگون برما کے طلباء کی دعوت پر گئے، فضلاء تھے دیوبند کے، اور شاہ صاحب کو 9-10 سال تک دعوت دیتے رہے. تو ایک دفعہ شاہ صاحب تشریف لے گئے. وہاں جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد شاہ صاحب جب آنے لگے تو ایک شخص آیا اور اس نے شاہ صاحب کو کہا کہ میرے والد یا میرے دادا
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے نام لے لیا تو حضرت شاہ صاحب نے پہچان لیا، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے حضرت شیخ الہند کے ساتھ مل کر پڑھا، یہ ٹھیک بات۔ تو اس شخص نے کہا اس رشتے سے میرے گھر تو آؤ، یہ ان کا گھر ہے، قدم رکھو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا 2 شرطیں قبول کرو۔ پہلی شرط یہ کہ مجھے وہاں بیٹھنے کا نہیں کہو گے، بس میں کھڑے کھڑے دعا کر کے واپس ہو جاؤ، ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں، نہ کھانا نہ چائے نہ کچھ۔ یہ 2 شرطیں منظور کر لو تو میں اندر جاؤں۔ اس نے کہا منظور۔ شاہ صاحب اندر تشریف لے آئے اور کھڑے رہے اور پھر دعا مانگنے لگے۔ تو اس شخص نے شاہ صاحب کے رفقا میں سے کسی سے پوچھا کہ بہت بڑے آفتاب و مہتاب میرے گھر آئے، نہ کھانا قبول کر رہا ہے نہ پینا، تو میں کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی کتاب دین کی ہو، علم کی، تو وہ پیش کرو، بہت خوش ہو جائیں گے۔ کتابوں سے بہت محبت ہے۔ تو وہ اندر گیا اور اس نے مستدرک حاکم نکالی، حفظ کی چپی ہوئی، اور شاہ صاحب کو لا کے وہ 4 جلدیں دی کہ یہ۔ شاہ صاحب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سینے سے لگایا، چوما اور فرمایا او ہو، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ہاں مستدرک یہ نسخہ مل جائے گا، میں دارالعلوم دیوبند سے بغیر جوتا پہنے یہاں آ جاتا، اس کتاب کے اکرام ہے، مجھے کیا پتا۔ اور یہ کہہ کر شاہ صاحب پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئے اور مستدرک دیکھنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب جب وہاں سے روانہ ہوئے، ریل گاڑی کے ذریعے رنگون برما سے مختلف ٹرینوں سے دارالعلوم دیوبند جانا تھا۔ آپ نے یہ واقعہ اس کے شروع کے صفحے پہ خود لکھا ہے اور پھر اس کتاب پر تعلیق فرمائی ہے اس شان سے کہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے بھی ایسی خوشخطی نہیں کر سکتا، اور 4 جلدیں مکمل حواشی یاد سے لگائے مستدرک کے حاکم پر، اور وہ نسخہ الحمدللہ دنیا میں موجود ہے۔ کون کس کے ہاں گیا اور کس طرح گیا، مسئلۃ موترکہ، عجائب و غرائب مسئلہ ہے۔ ایک محدث آتے ہیں، اس کے تذکرے میں مولانا انور شاہ نیچے لکھتے ہیں ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا ہے۔ فرماتے کہ ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا، مہمان تو ان کے وہاں فوت ہو گئے۔ مجتہدین کا توغل قرآن مجید میں بہت زیادہ تھا۔ امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اور ہمارے استاد آئے ہیں، زمانے کا مجتہد ہے، اچھا اکرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، بہت بہترین اور اچھے کھانے پکے، امام احمد بن حنبل کی خدمت میں رات کو پیش کیے گئے، امام شافعی کے، اور انہوں نے بڑے شوق سے کھائے، خوب کھائے، شوق و ذوق سے کھانا کھایا۔ عام طور پر بزرگان دین یہ لیا وہ لیا بس ختم۔ اور شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک پیر کو، پیران بڑے ٹھگ ہوتے ہیں، ایک پیر کو بادشاہ نے دربار میں طلب کیا کہ ذرا آ جائیے، اور بادشاہ نیک آدمی تھا تو رات کا کھانا بھی تیار کروایا تھا، اور پیر صاحب کو کھانا لگایا تو پیر صاحب نے یہاں سے تھوڑا سا گیا، حضرت کی بڑی نعمتیں کھائیں، کب بس ہم فقیروں کا اتنا ہی کھانا ہوتا ہے،
بادشاہ بڑا متحیر ہوا کہ اوہو، واقعی کامل ولی یہ کھانا ہی نہیں کھاتا۔ پھر نماز کے لیے جب وقت ہو گیا، کھڑا ہو گیا، تو اب قیام میں تو رکوع میں نہیں جا رہا، رکوع میں چلا گیا تو سر نہیں اٹھا ہوا، لمبی دڑنگی نماز پڑھی۔ پیر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ بچے بڑے صادق ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار سے واپس ہوئے، گھر پہنچتے ہی بیوی کو کہا کہ کھانا لاؤ، بھوک لگی۔ تو وہ چھوٹا بچہ بڑا حیران ہوا، بڑے خاص طریقے سے وہ پوچھتا ہے فارسی میں کہ پیدار من آجا چرا نخردی، ابا جان وہاں کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کہا آجا نخردم کے مصلحت دیدم، وہاں اس لیے نہیں کھایا کہ نہ کھانے میں مصلحت تھی، تاکہ بادشاہ کے دل پہ اثر ہو جائے۔ تو چھوٹا بچہ تھا نا، اس نے کہا پھر آپ وہ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، یعنی جس طرح آپ نے وہاں کھانے میں تکلف کیا ہے، نماز بھی آپ نے پرتکلف پڑھی ہے، یہ آپ کی نماز تو نہیں ہے، کہ وہ نماز جو وہاں بادشاہ کے دکھانے کے لیے پڑھی ہے وہ بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ ٹھگ اینڈ کمپنی دا پیران و کار ٹولے ٹگی دا کرامتی نے وی نے اس سمنی جان نہ کسی کا نہیں جوڑائی، ایسے کرامات اور فیوز و برکات یہ تو اللہ اپنے دوست کو دیتا ہے، دوست بن جائے پھر کرامات لے خواجے خواہ کئی بخدیرہ خدائی جان نہ بخبری جوڑائی۔ دا پیران ٹول کار روان ہو جاؤ، دا بریلیان دا دیوبندیان پیرانی آدھو، بریلیان خواسی خراب ہوئی آگئی سکے، دا دی حال خراب دکانداران التجار هم الفجار۔ خیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بہت شوق و ذوق سے کھانا کھایا، اور پھر رات کو آرام جہاں کر رہے تھے تو امام احمد کی اہلیہ نے نوکرانی سے کہا کہ حضرت صاحب کے لیے مصلی بچھاؤ اور قریب میں سرائی میں پانی رکھو، رات کو اٹھیں گے عبادت کریں گے تاکہ وضو آسانی سے کر لیں۔ صبح جب نوکرانی آئی تو اس نے سرائی پانی کی بھری ہوئی واپس لے گئی، تو عورتوں سے زیادہ صبر نہیں ہوتا۔ امام احمد کی بیوی نے امام احمد کو کہا کہ عجیب استاد ہے آپ کا، رات کو اتنا کھانا کھایا کہ ساری رات سوتے رہے اور صبح وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، یہ تو عجیب مجتہد ہے۔ امام احمد نے کہا میں حضرت سے عرض کرتا ہوں، بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ امام احمد نے آ کے کہا کہ حضرت اس طرح بات کہی گئی ہے، کیا جواب دوں؟ تو حضرت نے فرمایا امام شافعی نے کہ میری دانست میں روئے زمین کے اندر واحد آدمی احمد ہے جس کا رزق شک شبے سے پاک ہے، اس لیے وہ شوق سے کھانا کھایا تاکہ حلال خون بنے اور اس سے کچھ کام لے سکوں۔ چنانچہ رات کو میں نے کافی زمانے سے ایک آیت میں پریشان تھا، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس آیت کو سوچنے لگا، 100 کے قریب مسائل مستنبط ہو گئے، اور وہ مسائل احمد کو لکھوائے بغیر کہ اس آیت سے یہ 100 مسائل نکلے۔ کار پاکارا قیاس اس خود مگیر گرچہ باشن در نوشتن شیر و شیر۔ بزرگان دین کے معاملات بڑے شان کے ہوتے ہیں، جو سنت کے بزرگان ہیں، جو فقہ اور دین کے شناور ہے وہ بزرگ